بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے حصے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص خواب میں سورج کو دیکھے تو یہاں ہم اس کا اگلا حصہ تھوڑا سا، کیونکہ بہت ساری چیزیں باقی رہ گئی تھی، اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ سورج یا چاند کو سجدہ کیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس سے کوئی گناہ یا خطا جو ہے سرزد ہوگی۔ اور اگر یہ دیکھے کہ آفتاب یعنی سورج اور چاند اور ستارے سب ایک جگہ جمع ہیں اور ان کے نور کو وہ لیتا ہے، روشنی کو وہ لیتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ دنیا کی بادشاہی یا سربراہی حاصل کرے گا اور دنیا کے بہت سارے سربراہ جو ہے اس کے تابع ہوں گے۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھے سورج چاند ستارے اس نے پکڑے ہیں اور سارے کے سارے سیاہ ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا ہلاک ہو جائے گا، اگر وہ ظالم ہے تب۔ حضرت امام کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آفتاب کے درمیان سیاہی کا یہ دیکھے کہ آفتاب کے درمیان سیاہ نقطہ ہے، سیاہی کا کوئی نقطہ ہے سورج کے درمیان، تو اس کی دلیل یہ ہوگی کہ جو سربراہ ہے اس کا دل جو ہے ملک میں مشغول ہو جائے گا۔ اور اگر یہ دیکھے کہ دو سورج آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس کی دلیل یہ ہوگی کہ دو بادشاہ آپس میں لڑیں گے۔ اور اگر یہ دیکھے کہ سورج کو زمین پر اترا ہوا دیکھ رہا ہے اور وہ بے نور ہے تو اس کی دلیل یہ ہوگی جو سربراہ ہے وہ سلطنت سے، سربراہی سے معزول کیا جائے گا، ملک سے، اس کی سربراہی سے اس کو ہٹا دیا جائے گا۔ اور اگر یہ دیکھے کہ آفتاب اپنے ہاتھ میں لیا ہے اس نے اور سیاہ ہے تو یہ ہے کہ بادشاہ اور خواب یعنی ملک کا سربراہ دونوں غم میں مبتلا ہوں گے۔ اگر یہ دیکھے کہ آفتاب کسی سوراخ میں چلا گیا، گم ہو گیا ہے تو اس کی دلیل یہ ہوگی جو سربراہ ہوگا، بادشاہ ہوگا، وہ انتقال کر جائے گا اور عام جو جنتا جو ہوگی، جنتا اس کو رنج و غم ہوگا۔ اور اگر یہ دیکھے کہ سورج اور ستاروں کو کسی نے چھپا لیا ہے، کسی چیز نے، تو اس کی دلیل یہ ہوگی کہ بادشاہ اور سربراہ جو ہے فوج سمیت دشمن سے جو ہے شکست کھا لے گا۔ اگر یہ دیکھے کہ سورج کی پرستش کر رہا ہے تو اس کی دلیل یہ ہوگی کہ وہ کسی بادشاہ کا قریبی بنو گا۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورج دیکھے اور یہ بھی دیکھے کہ اس کا چہرہ جو ہے سورج کی طرف ہے اور پھر سورج سے چہرہ پھیر لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ جو ہے مسلمان ہوگا، یعنی وہ پہلے جو ہے نون مسلم تھا، مسلمان ہوا، یعنی وہ نون مسلم تھا، مسلمان ہوا اور پھر وہ جو ہے اسلام سے پھر جائے گا، اس طرح اس کی تعبیر ہوگی۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھے آفتاب کو اس نے پھر دوبارہ دیکھا ہے تو اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ملک کا سربراہ کسی ناامید چیز سے رنج پائے گا۔ اور اگر آفتاب کو اپنے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی دلیل یہ ہے، اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ بادشاہ سے مرتبہ اور بزرگی پائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سورج کو دیکھنے کی تعبیر جو ہے 8 وجہ پر ہے، 8 تعبیر اس کی دی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 خلیفہ، نمبر 2 سلطان بزرگ، نمبر 3 رئیس، نمبر 4 حاکم بزرگ، نمبر 5 عدل بادشاہ، نمبر 6 رعیت کا فائدہ، نمبر 7 مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، نمبر 8 روشن کام، نیک اور روشن کام نمبر 8 پر ہے۔ اور یہ بھی فرمایا اگر کوئی شخص سورج کو یہ دیکھے سورج کو سجدہ کر رہا ہے، اس طرح دیکھ لے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ سربراہ جو ہے اس پر مہربانی کر کے اس کو اپنا قریب و مصاحب بنا لے گا اور مرتبہ جو ہے اس کا بڑا ہوگا۔ ملک کا رئیس اور امیر جو ہے انصاف کریں گے اور صرف آفتاب کی شعاع کو دیکھنا اس کے برعکس یعنی اس کے الٹے کا حکم رکھتا ہے۔ یہ آفتاب کے، یہ سورج کے دیکھنے کی تعبیر تھی۔
ضروری نہیں کہ ایسے ہی ہو۔ اگر کوئی تعبیر غلط آ رہی ہے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اصل کام جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو سب ایسی ہے، یہ وہم بھی ہو سکتا ہے اور بہت ساری چیزیں بھی ہوتی ہے، تو غالب گمان کے طور پر جو ہے بتا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ان سب چیزوں سے گھبرانے نہیں، بلکہ صدقہ کرے اور اللہ سے توبہ کرے اور نمازوں کی پابندی کرے۔ شکریہ۔